السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ سیریز سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شروعات پارٹ 2۔ باجا ابھی تک سریلی آواز سے بج رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حرم شریف کے اندر بج رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے تمام دروازے اب تک بند تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عرب میں عام طور سے اور مکے میں خاص طور سے قریش کا قبیلہ ہی سردار مانا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے صرف حمزہ، ابو طالب، ابو لہب اور ابو عباس زندہ تھے، باقی مر چکے تھے۔ قبیلہ قریش نے ابو طالب کو اپنا سردار مان لیا تھا۔ ان کا اتنا رعب تھا کہ کسی کو ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بیت الحرم کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولتے کوئی آدمی بیت الحرم میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبیلے آ چکے تو ابو طالب اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا۔ پہلے خود اندر گئے، پھر بھائی اور قبیلے کے دوسرے لوگ اندر گئے۔ پھر حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے گئے اور عرب کے تمام قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اندر داخل ہو گئے۔ بیت الحرم کی عمارت اندر سے بھی بہت شاندار تھی۔ اس کے ٹھیک بیچ میں بیت اللہ تھا اور بیت اللہ کے چاروں اور کالے پردے لٹکے رہتے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑی ڈراؤنی شکل کا، کالے پتھر کا بنا ہوا۔ اس کا نام ہبل تھا، جس کی پوجا ہر ایک کے لیے ضروری تھی۔ بیت الحرم میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چہیتے بتوں کی اور دوڑا۔ وہاں بت بھی سینکڑوں تھے، الگ الگ جگہوں پر وہ رکھے ہوئے تھے، عجیب عجیب شکلوں کے تھے، کالے، لال، سفید۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا۔ بتوں کا رسوا ہو کر گر پڑنا۔ اب گھنٹے شک سے جھنجھا بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر پڑا تھا اور ہر ایک بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بہت سے لوگ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ہبل کے سامنے جا پڑے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر شاید ہی کسی کی نظروں میں گزرا ہو۔ ابھی یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ تیز ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ ہوائیں ریت کے ذرہ ذرہ کو اٹھا اٹھا کر اڑانے لگی۔ اب سورج نکل کر کچھ اونچائی پر جا چکا تھا۔ دھوپ ہر چاروں طرف پھیل گئی تھی، پر آج دھوپ میں وہ تیزی، وہ چمک اور وہ گرمی نہیں جو ہر دن ہوتی تھی، بلکہ روز سے بھی زیادہ دھوپ پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی۔ لوگوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور خاموش ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ ابھی سے لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ہوا میں تیزی آ گئی۔ سبھی نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان لال انگارہ ہو رہا تھا، جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور باغ کے شعلوں نے اسے لال بنا دیا ہو۔ لوگ حیرت اور غور سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی آسمان کا رنگ لال سیاہی میں بدلنے لگا، بالکل اس طرح جس طرح آگ کے بعد دھوئیں کے گول ماحول کو اندھیرا بنا دیتے ہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پارٹ 3 جلدی آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔